بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھیلوں کی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں سے اسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یحییٰ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آسٹریلیا میں ہونے والے پرو ہاکی لیگ میں مبینہ طور پر کھلاڑیوں کے ساتھ رہائش اور دیگر سہولیات نہ دینے کے معاملے پر پیچیدگی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی تبدیلی کی صورت میں نظر آئی۔ نئی مینجمنٹ نے ذمہ داری سنبھالی اور پاکستان ہاکی ٹیم نے مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ہونے والے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر میں حصہ لیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم FIH کوالیفائنگ راؤنڈ میں ملائیشیا، چین اور آسٹریلیا کے ساتھ گروپ میں شامل تھی۔ پاکستان نے اپنی کم رینکنگ کی ٹیموں کے خلاف عمدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے چین، ملائیشیا اور آسٹریلیا کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی اور سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد جاپان کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر 8 سال بعد ورلڈ کپ ہاکی کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل میں پاکستان ہاکی ٹیم کا مقابلہ عالمی نمبر 4 انگلینڈ سے ہوا، جنہوں نے پاکستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ لیکن اس ایونٹ سے پاکستان کو بڑی کامیابی ورلڈ کپ 2026 میں رسائی کی صورت میں حاصل ہوئی۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے بیلجیم اور نیدرلینڈ میں ہونے والے FIH ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد ڈراز اور شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ 14 سے 30 اگست تک ہونے والے میگا ایونٹ میں 16 ٹیمیں شرکت کریں گی، جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایونٹ کے لیے بیلجیم، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، اسپین، ارجنٹینا، جرمنی، بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، انگلینڈ، جاپان، پاکستان، ملائیشیا، فرانس، آئرلینڈ اور ویلز کی ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے۔ پاکستان گروپ ڈی میں روایتی حریف بھارت، انگلینڈ اور ویلز کی ٹیموں کے ساتھ ہے۔ پاکستان ایونٹ میں اپنا پہلا میچ 16 اگست کو ورلڈ نمبر 4 انگلینڈ سے کھیلے گی۔ پاکستان اپنے گروپ میں دوسرا مقابلہ رینکنگ میں 16ویں نمبر پر موجود ویلز سے 18 اگست کو کرے گی۔ 20 اگست کو پاکستان ہاکی ٹیم روایتی حریف بھارت کے لیے میدان میں اترے گی۔ اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جوائنٹ سیکرٹری اولمپئن اصلاح الدین صدیقی، جو ماضی میں پاکستان کے لیے بطور کپتان ورلڈ کپ جیت چکے ہیں اور اب ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب، آپ کو عہدے کی مبارکباد کے ساتھ FIH ہاکی ورلڈ کپ میں 8 سال بعد پاکستان کے کوالیفائی کرنے کی مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ یحییٰ۔ اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب، آپ کے آنے کے بعد پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا اور بڑے چیلنجز ہیں پاکستان ہاکی کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو FIH ہاکی ورلڈ کپ کا گروپ ڈی، جہاں پاکستان عالمی نمبر 4 انگلینڈ، روایتی حریف بھارت اور ویلز کے ساتھ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان ٹیم کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحییٰ، آج میں نے پورا جو FIH کا پروگرام تھا وہ میں نے لائیو دیکھا، اور مینز اور ویمنس کے جو ڈراز ہوئے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈراز نکالے تھے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ بیلجیم کے ہاکی کے پریزیڈنٹ اور ہالینڈ کے ہاکی کے پریزیڈنٹ موجود تھے FIH کے پریزیڈنٹ طیب اکرام کے ساتھ، اور کچھ پرانے پلیئروں سے بھی بلایا تھا، مینس کے اور خواتین کے۔ بڑی اچھی تقریب تھی، تو میں نے ڈراز دیکھے اور میں سمجھتا ہوں جو چاروں پول انہوں نے بنائے ہیں A B C D، تو انہوں نے رینکنگ کے حساب سے ان کو چاروں کو علیحدہ کیا، فرسٹ 4 کو، اور اس کے بعد ڈراز نکالے۔ تو جیسے جیسے ٹیمیں آتی گئیں، تو ایک جو میں نے محتاط اندازے کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ڈراز جو ہیں بڑے بیلنس لگے ہیں، اور ہر پول میں 3 ٹیمیں ایسی ہیں جو تقریباً ایکولی گڈ ہیں۔ تو ایک ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے جو ہے، جیسے ایک میں جاپان ہے، ایک میں ملیشیا ہے، اور ایک پول میں جو ہے پاکستان انڈیا ہے۔ C کے اندر کوئی ایشین ٹیم نہیں ہے، تو وہ جو چوتھے نمبر کی ٹیم ہے تو وہ ظاہر تو ان کے مقابلے میں تھوڑی ہلکی ٹیمیں ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پول ہے اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ ایک تو پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہے، دونوں ایک اسٹائل کی ہاکی کھیلتے ہیں۔ انگلینڈ سے پاکستان ابھی کھیل کر آیا ہے، اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر کی ٹیم ہے وہ ہے ویلز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم اس میں 2 میچ جیتتی ہے تو وہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کتنا آسان ہوگا اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب پاکستان کے لیے؟ پاکستان اس وقت عالمی نمبر 12، عالمی نمبر 8 بھارت، عالمی نمبر 4 انگلینڈ اور عالمی نمبر 8 16 ویلز کی ٹیم ہے۔ تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ 2 میچ گروپ سے جیت کر آپ اگلے مرحلے میں جا سکتے ہیں، کتنا آسان ہوگا یہ ٹیم پاکستان کے لیے؟ آسان تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی پرو لیگ کے اندر 2 جگہ وہ کھیل کر آئے ہیں، تو وہ اپنے سے مضبوط ٹیموں سے کھیلے ہیں، اور ان کو یقیناً ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اب جو ہم سے اچھی ٹیمیں ہیں ان کے کیا پلس پوائنٹ ہیں اور ہمارے کیا مائنس پوائنٹ ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ جانے سے پہلے جو گرے ایریاز ہیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کوچز نے، اور جو ان کے آفیشل ساتھ گئے تھے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو
فزیکل فٹنس پہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے بھی سامنے میں آئی ہیں, ہم ان کو بھی بتائیں گے, اور جو ان کے کوچز مینیجرز ہوں گے ان کو بھی بتائیں گے, وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی بڑی سے بڑی ٹیم کے خلاف اگر کھیلیں گے تو آپ کو 4 سے 5 پینلٹی کارنرز ملتے ہیں. اسی طرح 4 سے 5 اوپن نیٹ چانسز ملتے ہیں. اگر آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا, اگر آپ 1 گول پینلٹی کارنر میں کر لیتے ہیں اور 1 گول آپ نے اوپن فیلڈ میں کر لیتے ہیں تو آپ 3 گول اوپر آ جاتے ہیں. دوسری ٹیم 3 گول کرے گی تو آپ کو ہرائے گی. تو اس کو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک اسٹریٹجی تیار کی جائے کہ بھائی پینلٹی کارنر میں بھی گول کرنے اور ہم نے اوپن میں بھی گول کرنے, تاکہ 2 گول جو ہے کم از کم ہر وقت آپ کے پاس ان ہینڈ ہونے چاہیے. اولمپئن اسلام الدین صدیقی صاحب, ہم نے آسٹرو لیگ کا ایک لیگ کھیلا, ایک ارجنٹینا میں کھیلا, ایک ہم ابھی ورلڈ کپ سے پہلے ایک لیگ کھیلیں گے. لیکن ایون اگر آپ FIH ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے مقابلے دیکھیں تو پاکستان ٹیم عالمی درجہ بندی میں جرمنی, آسٹریلیا, اسپین, ارجنٹینا, انگلینڈ جیسی بڑی ٹیموں کے خلاف کچھ خاطر خواہ کارکردگی دکھا نہیں سکی ہے. یہ آپ کے لیے کتنی کنسرن کی بات ہے, اور ایسے میں آپ اس ٹیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اس ورلڈ کپ میں جانا پاکستان ہاکی کے لیے ایک اچھی خبر ہے, لیکن آپ مستقبل کے لیے اس ورلڈ کپ میں کھیلنے کو جو ہے اہم سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, بہت اچھی خبر ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 8 سال کے بعد پاکستان نے کوالیفائی کیا. یہ وہ ورلڈ کپ ہے, پاکستان 4 بار ورلڈ کپ جیت چکا ہے, 3 بار اولمپکس, 8 بار ایشین گیمز, 3 بار چیمپئنز ٹرافی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا اچھا موقع ملا ہے اور اس سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ یہ ورلڈ کپ کھیلیں, بلکہ اب آپ وہ اس ریس میں آ چکے ہیں کہ جتنا آپ بہتر کریں گے آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ ابھی آپ نے اولمپک کے لیے بھی کوالیفائی کرنا ہے. تو یہ بہت اچھا ان کو سٹارٹ ملا ہے, انٹری ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 1986 میں پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے اندر 11ویں نمبر پر آئی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے مینیج کیا, آنے کے بعد ٹیم جو ہے دی گئی ہمیں, مینیج کی, اور پھر وہی ٹیم 1990 میں ورلڈ کپ کا فائنل کھیل لی تھی لاہور میں. تو اب بتدریج اگر آپ محنت کریں گے, اپنی غلطیوں کو کنٹرول کریں گے, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے. میں نے کھلاڑیوں میں ایک جذبہ دیکھا ہے, کھلاڑیوں کی باڈی لینگویج بھی دیکھی جانے سے پہلے, ان میں ایک جذبہ ہے, اور یہ جذبہ جو ہے نا اگر جنون میں تبدیل ہو جائے تو پاکستان کے نتائج جو ہیں بہت اچھے آئیں گے. دیٹس ونڈرفل. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ٹیکنیکل معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, تو مستقبل کے لیے ہم کیا کہیں کہ فی الحال تو پاکستان ہاکی ٹیم مینجمنٹ میں یا ٹیم کمبینیشن میں ہم کوئی تبدیلی جو ہے اس کی امید کم ہی رکھیں, لیکن اس ورلڈ کپ کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایشین گیمز آپ کو کھیلنے ہیں, اولمپک میں آپ کو جانا ہے اور ایک نئی شروعات آپ نے کرنی ہے, کیا ہم یہ سمجھیں کہ ورلڈ کپ کے بعد ہم تبدیلیوں کی طرف پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دیکھیں گے؟ دیکھیں, تبدیلی جو ہے نا, تبدیلی فار بیٹرمنٹ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی, اگر لڑکے اچھا کھیل رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, رزلٹ لا رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. تبدیلی وہاں ہوتی ہے جب آپ کے جو اعتماد پر پورے نہ ہوتے ہیں, وہ پرفارم صحیح نہ کریں, اور یہ کھلاڑی کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسا کھیل رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکے اچھا کھیل رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی. لیکن جہاں کمزوریاں ہیں اور لڑکا پرفارم نہیں کر رہا ہے اور پیچھے جو بیک اپ میں ہے, جو بینچ اسٹرینتھ ہے, وہ لڑکا اچھا ہے, تو اس کو بھی چانس ملنا چاہیے. اولمپئن اسلام الدین صدیقی صاحب, عالمی پاکستان ہاکی ٹیم کی ایکٹیویٹی اپنی جگہ, پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایک نئی انتظامیہ ملی ہے. جاننا یہ چاہوں گا کہ ڈومیسٹک سطح پر آپ کیا تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ہاکی کے مستقبل کے لیے ڈومیسٹک کیلنڈر انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نیشنل ہاکی چیمپئن شپ ہم ایسے کرواتے ہیں جیسے سالوں بعد ہوتی ہے. جونیئر سطح پر ہماری ڈومیسٹک ایکٹیویٹی کوئی ہے نہیں. ہم پاکستان ہاکی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم غیر ملکی دورے پر چلے جائے تو بس سب ٹھیک ہو گیا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری انڈر 18, جونیئر اور سینئر, یہ 3 پول ہمارے بہت ضروری ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے نیشنل سینئر چیمپئن شپ نہیں ہوئی, اسی طرح جونیئر کی ہے. ابھی جو ہم نے پورا کیلنڈر بنا رہے ہیں, وانی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, ان کے ساتھ مل کر, پھر میرے ساتھ حسن ہے, ہم دونوں کو چیئرمین ہیں, مل کے ہم نے بہت پوری ایک تیاری کی ہے اور پورا کیلنڈر بنایا ہے. اس میں اسٹارٹ ہی ہم انشاءاللہ اگلے مہینے جونیئر سے لیں گے. تو جونیئر چیمپئن شپ پہلے کرانی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 2027 میں جو جونیئر ورلڈ کپ ہونا ہے, اس کے لیے ابھی سے تیاری ہوگی
کیونکہ 2006 کے جو لڑکے ہوں گے جو ان کی پیدائش ہوئی ہے وہ 2027 کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. ایک تو ہم نے سامنے رکھنا. اس سے پہلے انڈر 18 کا بھی ایک ایشیا کپ بھی ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جونیئر کا ایشیا کپ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھا ہوا ہے. پھر سینئرز کے 2 پرو لیگ کے پروگرام ہیں, جونیئر سینئر ورلڈ کپ ہے, اس کے بعد ایشین گیمز ہے, اس کے بعد کامن ویلتھ گیمز ہے. تو پورا سال جو ہے بزی ہے, اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کلب ہاکی کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے. تو ایک پورا کیلنڈر تیار ہو گیا, کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم سبمٹ بھی کر دیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو. وہ تیاری پر ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بھی سامنے پیش کر دیا جائے گا. پتہ ہوگا آپ کو بھی ساری قوم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے جو ہے اس کو تیار کر رہا ہے. انٹر اسکول کا ایک بہت بڑا پروگرام بنایا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ پبلش کریں گے کچھ دنوں میں, اور اس کو انوالو کر رہے ہیں. اسکول اور اسکولوں کے اندر کٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کو ان کے ہاکی اسٹکس بال وہ بھی دے رہے ہیں. جن اسکولوں میں گراؤنڈ نہیں ہے ان کے متبادل گراؤنڈس جیسے آرٹسٹو ٹرف ہے جہاں ان کو کھیلنے کی اجازت ہوگی. اس طرح سے کافی کام کر رہے ہیں, اور نچلے درجے پہ جتنا کام کریں گے وہ نکل کر اوپر آئے گا. اور وہ بہت سارے لوگ جو نچلے درجے پہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کریں گے. اولمپئن اسلام الدین صدیقی صاحب, جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس نظام کے تحت آپ پاکستان ہاکی کو آگے لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں, وہ ایڈ ہاک کی سطح پر ہے. آپ کے ساتھ اولمپئن حسن سردار جوائنٹ سیکرٹری کی خدمات انجام دے رہے ہیں. محی الدین وانی صاحب جو کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ سے وابستہ ہیں, وہ بطور صدر کام کر رہے ہیں. تو پلان آپ کے بہت اچھے ہیں پاکستان ہاکی کے لیے, آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں. جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ایڈ ہاک نظام ہے یہ کتنے سال پر محیط ہوگا؟ الیکشن کرانے کے حوالے سے کیا ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے, ہم کوشش کریں گے جو پروگرام آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں, اور ایک اچھا سا پلیٹ فارم تیار کریں, اور ایک سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر جو ہے ٹیم کو ڈال دیا جائے پوری پالیسیز کے ساتھ, تاکہ ہمارے جانے کے بعد جو بھی آئے ان کو ایک پلیٹ فارم اچھا ملے اور اس پلیٹ فارم کو لے کر آگے چلیں. مشکل کام ہے, کوشش ہم کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارے جو ذہن میں ہیں انشاءاللہ وہ اچھا اور بہتر ہوگا. دوسری بات یہ, کوشش ہماری یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی پرچی سسٹم نہ ہو. میرٹ میں, چاہے وہ آفیشلز ہوں یا پلیئرز ہوں, میرٹ کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں گے. جو کچھ ہو چکا اس کو بھول جائیں. ہم نے اب آگے بڑھنا ہے, پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا, آگے بڑھنا ہے اور صرف آگے بڑھنا ہے. آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں. جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے موجودہ ہیڈ کوچ اولمپئن خواجہ جنید صاحب ہیں, وہ میرٹ پر آئیں؟ ابھی جب وہ جا رہے تھے تو ان کو ایک دن سے پہلے جو ہے ان کو بنایا گیا تھا, کیونکہ اگلے دن ٹیم نے جانا تھا. ہمیں اور مجھے اور حسن کو بلایا گیا تھا. وانی صاحب سے ملاقات ہوئی, وانی صاحب نے بتایا کہ اب یہ ٹیم جا رہی ہے, تو اس لیے ان کو کر کے بھیجا گیا تھا. اولمپئن اسلام الدین صدیقی صاحب, لیکن اگر اس ٹیم کی پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ سب کے سامنے ہے, اور جو گول کا مارجن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کم رینکنگ کی ٹیموں کے خلاف ٹیم پاکستان کی کارکردگی اپنے سامنے ہے. اس وقت پاکستان کا ورلڈ کپ کھیلنا انتہائی اہمیت کا حامل تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کھلاڑیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کھلاڑی جونیئر میں بھی کھیلتے ہیں, یہی کھلاڑی سینئر میں بھی کھیلتے ہیں, اس بات کو بھی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں. لیکن جو اس وقت پاکستان ہاکی کا سب سے بڑا چیلنج ہے, ٹھیک ہے اولمپئن طاہر زمان جو تھے وہ اس ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں تھے, ایک دن پہلے آپ نے اولمپئن خواجہ جنید کو یہ ذمہ داری دی, لیکن ٹیکنیکلی اگر ہم پاکستان ہاکی ٹیم کی مینجمنٹ کو دیکھیں تو اس ٹیم کے حوالے سے لوگوں کے بڑے کنسرن موجود ہیں. اولمپئن اس ٹیم مینجمنٹ کے اوپر بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں, ان کی پیشہ ورانہ اہلیت کے حوالے سے, ان کے ماضی کو لے کر. تو ورلڈ کپ کے لیے اور پرو ہاکی لیگ کے تیسرے مرحلے کے لیے کیا آپ ٹیم مینجمنٹ کو مزید ویل ایکوپڈ اور مزید بہتر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے اور ابھی پروسیس میں ہے, تو ابھی کچھ کہنا بیکار ہے. یعنی میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس سلسلے میں, کیونکہ جیسے ابھی ہر چیز جو ہے وہ پروسیس میں جو ہی ڈیسائیڈ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لوگ اس وقت پاکستان ہاکی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے آنے کے بعد کریڈیبل نیمز ہیں پاکستان ہاکی کے. ماضی میں پاکستان ہاکی کے ساتھ آپ کی فتوحات جو ہیں وہ ایسوسیٹ ہیں. تو پاکستان ہاکی کے لیے اگلے چند ماہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ ورلڈ کپ میں پاکستان ہاکی کا جانا کوئی بڑی کامیابی اس ٹیم کے ساتھ امید رکھنا کچھ قبل از وقت ہوگی, کیونکہ پاکستان ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے گیا ہے. پاکستان کا اگلے مرحلے میں جانا ایک بڑی کامیابی ہوگی, لیکن جو آپ کی اگلی منزل ہے وہ ایشین گیمز اور اولمپک میں براہ راست کوالیفائی کرنا ہے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ورلڈ کپ سے زیادہ آپ مستقبل پر فوکس کر رہے ہیں؟ جی, ہم نے 3 پروگرام بنائے ہیں, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم.
اس کو لے کر چلیں گے. اور کیونکہ شارٹ ٹرم اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ امیجیٹلی ٹورنامنٹس ایک کے بعد ایک کے بعد آ رہے ہیں, ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, ان کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے. اور جیسا آپ نے کہا وہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. ایشین گیمز بھی ہے, کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے, پرو لیگ بھی ہے. ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں اور پھر کہوں گا آپ کے پروگرام کے اندر کہ دیکھیں ہماری ٹیم جو ہے, میں تو بہت بہتر سمجھ رہا ہوں جو میں نے ان کو دیکھا ہے لڑکوں کا. اصل میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چانسز انہیں مل رہے ہیں اور وہ چانسز اویل نہیں ہو رہے. فارورڈ لائن کو بھی مل رہے ہیں اور پینلٹی کارنر بھی مل رہے ہیں. اگر وہی گول کریں اور مارجن کم ہو تو جیسا ہمیں نظر آتا ہے کہ 3-3 4-4 گول کا فرق ہے, وہ شاید فرق جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور جب فرق کم ہوگا تو اس سے ظاہر ہوگا کہ اب یہ ان میں امپرومنٹ ہے. تو میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر گرے ایریاز ہیں ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر وہ دور کر لیتے ہیں تو نتائج جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوں گے. اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب, ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا آپ کا بہت شکریہ, لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری کی حیثیت سے آپ کا آنا پاکستان ہاکی کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا کہا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان ہاکی کا ماضی آپ کے شاندار کھیل سے, آپ کی شاندار مینجمنٹ سے جڑا ہوا ہے. پاکستان ہاکی ٹیم کے آپ ہیڈ کوچ رہے ہیں, کپتان رہے ہیں. جاتے جاتے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کلب ہاکی کے حوالے سے جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن پر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, کلب ہاکی جو ہے وہ پاکستان کی بالکل بھی نہیں ہے آج کل. کلب ہاکی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جو کلب کی جو اسکروٹنگ ہے نا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایکچوئل پوزیشن ابھی ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایکچوئل کلب کتنے ہیں. آن پیپر تو بہت زیادہ ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہی اسکروٹنگ ہو اس سے ہمیں ایکچوئل پوزیشن پتہ لگے گی کہ کس گروپ میں کتنے پلیئرز ہیں, کلب کی پوزیشن کیا ہے. ابھی تو ایک آدمی کے نام 5-5 6-6 کلب ہیں. ایکچوئل کیا ہے اس کے لیے ایک جامع پروگرام بنا رہے ہیں اسکروٹنی کا, اور وہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو کلب ہوگا وہ 14 یا 16 کا جو کلب ہوگا وہ پراپر کٹ کے اندر گراؤنڈ پہ فزیکلی موجود ہوگا, اور اس کے ساتھ ایک گول کیپر جو ہے وہ فل اکوپڈ ہوگا. اور ان کا جو ڈیٹ ہوگی, جو ایج ہے 14 سے 30 سال, وہ اس کو فالو کریں گے کہ یہ اس پہ کوالیفائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں کہیں سے بچے پکڑ کے کھڑے کر دیے گئے ہیں. پھر پلس یہ کہ خالی فزیکل یہی نہیں کہ گراؤنڈ میں آئیں گے, اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کم از کم ان ٹیموں کو 15-15 منٹ کے 2 ہاف بھی کھلائیں گے. جب ان کو کھلائیں گے تو ہمارے سامنے ایکچوئل پوزیشن آ جائے گی. میں ان سے بھی یہی کہوں گا جو لوگ اس طرح کے انوالو ہیں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ایکچوئل کلب ہے نا, 5 ہیں 3 ہیں 4 ہیں, ان کو فزیکل لے کر آئیں. اس کو بالکل ہم اپروو کریں گے, لیکن یہ کہ اگر فزیکل نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پول جو ہے نا ایکچوئل پول سامنے آ جائے. تو ہمیں کلب جو ہاکی کو جو امپروو کرنے کا ہے, کیونکہ کلب ہاکی ضرور ہے اسٹرانگ ہونا, وہاں سے بچے نکلتے ہیں اسکول سے کالج, کالج سے یونیورسٹی, یونیورسٹی سے پروونس, پروونس سے کلب میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈپارٹمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم صاف اور شفاف جو ہے وہ اسکروٹنگ کروائیں. بہت شکریہ. اولمپئن اصلاح الدین صدیقی, جوائنٹ سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن, ہمارے ساتھ موجود تھے. FIH ہاکی ورلڈ کپ جو اس سال انگلینڈ اور بیلجیم میں مشترکہ طور پر ہوگا, پاکستان کو پول ڈی میں رکھا گیا ہے. روایتی حریف بھارت عالمی نمبر 4 انگلینڈ اور ویلز کے ساتھ. اور اولمپئن اصلاح الدین صدیقی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مستقبل لاہے عمل کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے.